السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج کا جو ٹاپک ہے، آج کی جو ویڈیو ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ کن لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو جو والدین ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر جو لڑکے اور لڑکیاں شادی کے قابل ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ یہ ایک بہت بڑی ایک پرابلم جو ہے وہ چل رہی ہے یورپ اور یو کے اندر۔ اس کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا آپ اپنے بچوں کی شادی جو ہے یو کے میں یا یورپ کے اندر کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو مین کچھ چیزیں بتاتا ہوں جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم بن رہی ہے اور اب اور زیادہ پرابلم جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ یہ یو کے اور یورپ کی میں بات کر رہا ہوں، کینیڈا، امریکہ وغیرہ میں بھی یہ چیزیں ہیں، لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو پرابلمز ہیں وہ یو کے اندر آ رہی ہیں۔ یو کے میں کس قسم کی پرابلمز آ رہی ہیں؟ یو کے میں یہ پرابلمز آ رہی ہیں جی کہ اگر آؤٹ آف یو کے، مطلب ایشیا سائٹ سے، جو ہمارے ایشین لوگ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کسی عزیز سے اپنی بیٹی کی یا بیٹے کا رشتہ کریں تاکہ وہ بچہ جو ہے یا بچی جو ہے وہ یہاں پہ یو کے میں آ جائے، یا پیچھے سے کوئی پریشر ہوتا ہے، خاندانی پریشر ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہ شادیاں، اس قسم کی جو شادیاں ہوتی ہیں نا، وہ 5% کہہ لیں کہ کامیاب ہوتی ہیں۔ 95% جو شادیاں وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے نہیں ہوتی، یہ آنکھوں دیکھا حال ہے، میرا کافی ایکسپیرینس ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یہ سمجھ لیں کہ آنکھوں دیکھا حال ہے یہ بالکل۔ سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے، جو دوسری جگہ سے، ایشیا سے آدمی آتا ہے، کوئی بھی ہے، خاص طور پہ میں اب لڑکوں کی بات کرتا ہوں، اگر کوئی لڑکا آتا ہے وہاں سے تو اس کا مائنڈ جو ہے نا ڈیفرنس ہوتا ہے۔ یہاں کی یو کے یا یورپ کی ایک بچی ہے جو یہاں پہ پیدا ہوئی ہے، اس کا مائنڈ جو ہے نا تھوڑا ڈیفرنس ہوتا ہے۔ وہ کیوں ڈیفرنس ہوتا ہے؟ کہ یہاں کا ماحول ایسا ہے۔ آپ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بیڈ کریکٹر کی وہ مالک ہوتی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ایک انسان کو انسان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور یہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ایشیا کے اندر پائی جاتی ہیں، انڈیا، پاکستان وغیرہ میں، جو بنگلہ دیش وغیرہ میں جو پائی جاتی ہیں، وہ چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں۔ ایک بچی یہاں پہ پیدا ہوئی ہے، وہ پڑھی لکھی یہاں پہ ہے، وہ جاب اس نے یہاں پہ کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ اس قسم کی جو یہ بارڈر نہیں ہے یہاں پہ کہ جی جاب کے اندر آپ نے صرف جہاں پہ لیڈیز ہیں وہیں پہ آپ نے کام کرنا ہے، وہ لڑکی نے کام کرنا ہے۔ وہ جہاں بھی آدمی بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور عورتیں بھی وہاں پہ کام کر رہی ہیں۔ جب نیا آنے والا جو ہے شادی کر کے آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ لیٹ کیوں ہو گئی ہے، یہ وہاں اس آفس میں یا وہ ایک کلیگ کے ساتھ کیوں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ جھگڑے فساد جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد ہی، جس کا رزلٹ جو ہے وہ کیا نکلتا ہے؟ ڈائیورس کا۔ اچھا، مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، یہ تو ہے خاندانی بات، خاندان سے ہٹ کے جب شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر، مائنڈ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے جی میں اس کنٹری میں شادی کر لیتا ہوں، یورپ میں یا یو کے میں جا کے، تو میں ایک نیشنلٹی لے لوں گا، اور ہوتا بھی ہے۔ بہت ساری ایسی کہانیاں، اوریجنل سٹوریاں سامنے آئی ہیں کہ وہ ایسا ہی ہوا ہے، جیسے ہی پی آر ملی اس کو ڈائیورس۔ کیوں؟ کہ وہاں سے دھوکہ کر کے شادی ہوتی ہے، یہاں پہ بتایا کچھ جاتا ہے کہ جی لڑکا جو ہے وہ کوارا ہے، یہ یہاں پہ کوئی ہے تو اس کو کوارا بتایا جاتا ہے کہ جی اس کی فرسٹ میرج ہے۔ تو جب سامنے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ مسئلہ ہے، وہ تو شادی کے بعد جب ڈائیورس ہو جاتی ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے جی یہ شخص جو ہے یہ تو پہلے سے آلریڈی شادی شدہ ہے اور اس کے 2 یا 3 بچے بھی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہی شخص کو جب پی آر مل جاتی ہے شادی کے بعد تو ڈائیورس ہوتی ہے، ڈائیورس کے بعد وہ اپنی فیملی کو انوائٹ کر لیتا ہے، وہ یہاں پہ بلا لیتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ، ہماری بچی کے ساتھ یہ تو ہے دھوکہ ہوا ہے،
یہ بہت زیادہ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں۔ اب تیسری بات جو ہے یہ اونلی جو ہے یہ یو کے اندر ہے کہ ایک جو بچی آؤٹ آف کنٹری سے آتی ہے اس کے اوپر سسرال والے، بے شک وہ تھوڑے سے اپنے خاندان کے اندر بھی ان کی شادی ہوئی ہے، خاندان کے اندر شادی کی ہے کسی بچی یا بچے کی، تو بچی اگر آؤٹ آف کنٹری سے جب آتی ہے یو کے اندر تو اس کے اوپر ظلم بھی کیا جاتا ہے، اس کو پریشر میں رکھا جاتا ہے، اس کو ہر چیز کے اوپر روک ٹوک کی جاتی ہے سسرال والوں کی طرف سے، جس کی وجہ سے ڈائیورس ہوتی ہے۔ اور یہ بے شمار کیسز اس ٹائم یو کے اندر اس قسم کے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ڈائیورس ہوتی ہے تو وہ لڑکی وہیں کی ہو کے رہ جاتی ہے، کیوں کہ وہ شادی کر کے آئی ہے، اس کے پاس ویزا ہے، ریزیڈنٹ ہے، اس کے پاس پرمٹ ہے اس کے پاس رہنے کا، تو وہ گورنمنٹ نے اب کیا کیا ہے کہ اس کے اوپر بڑی سختی سے جناب اقدام اٹھانا شروع کیے ہیں، خاص طور پہ یو کے اندر۔ اب کیا ہے کہ انہوں نے ایک اچھا یہ کیس جو ہوتے ہیں یہ بڑے لمبے چوڑے ہیں، میں بڑی شارٹ سی بات جو ہے نا وہ آپ کو کر رہا ہوں کہ اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ کیس جو ہے عدالت میں جاتے ہیں، بڑے مسئلے مسائل بنتے ہیں، تو آخر رزلٹ کیا ہوتا ہے، ڈائیورس ہو جاتی ہے، وہ لڑکی بھی وہیں پہ لڑکا بھی وہیں پہ، وہ پھر اپنا دوسرا بندہ شادی کرتی ہے یا جو بھی ہے، وہ وہاں سے ایک نیا پرسن جو ہے وہ انٹر ہو جاتا ہے۔ حکومت کے اوپر بہت بڑا بوجھ بنتا ہے پھر کہ عوام جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا اب کیا کیا ہے انہوں نے، گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ یہ کیسز تو بہت زیادہ ہے، تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہاں عدالتوں میں جا کے پھر جھگڑے ہوتے ہیں، نہیں جی یہ ساس کی غلطی ہے، یہ بہو کی غلطی ہے۔ اب انہوں نے کیا کی، اس کی روک تھام کے لیے ایک چپ نکالا، چپ نکالا ہے، اس کے جسم کے ساتھ جو ہے وہ اس چپ کو اٹیچ کر دیا جائے گا، تاکہ جو بھی بات چیت بھی ہوگی، اگر کوئی گفتگو بھی ہوگی تو اس کے اندر ریکارڈنگ ہوگی اور وہ جو ہے پولیس سن رہی ہوگی، وہاں تک یہ جو آواز ہے وہ جا رہی ہوگی، اس کی ٹرانسلیٹ ہو رہی ہوگی، تو پھر اس کے اوپر یہ سارے فیصلے کیے جائیں گے۔ اب باتیں تو بہت ساری ہیں اس لحاظ سے کرنے والی، تو مسئلہ اب یہ ہے کہ آپ نے اب یہ خود فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ میں نے بہت شارٹ سی یہ بات کی ہے، بات بہت لمبی ہے، یہ والی بہت لمبی ویڈیو بن جاتی ہے، میں ویڈیو لمبی نہیں بنانی چاہتا۔ تو اب فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کیا واقع میں آپ نے شادی ریل میں کرنی ہے یا اونلی نیشنلٹی کے لیے کرنی ہے، کیونکہ اب جو ہے حالات جو ہے وہ ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ یورپ کے اندر بھی ایسا ہی ہے، لیکن یہاں پہ مار کٹائی والا سسٹم نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی بہت زیادہ اترائز لیڈیز کو دیے گئے ہیں، عورت کو دیے گئے ہیں، یو کے اندر بھی بہت زیادہ اترائز ہیں، لیکن وہاں پہ دال گل جاتی ہے۔ بعض عورتیں آتی ہیں، وہ آ کے جھوٹ بولتی ہیں کہ جی مجھے میری ساس نے یہ مارا اور وہ مارا، یا یہ کہا یا وہ کہا، اس کے لیے انہوں نے وہ چپ جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے۔ کچھ بے گناہ ساس سسر مارے جاتے ہیں بیچارے، اور کچھ بے گناہ جو آئی ہوتی ہے وہ الزام لگاتی ہے وہ ماری جاتی ہے۔ تو اس کی اب روک تھام جو ہے وہ چپ کے ذریعے ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک اور چیز ہے کہ اکثر لڑکے جو آتے ہیں دوسری کنٹری سے، بہت سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ 5% لوگ ایسے ہیں، لڑکے ایسے ہیں جو نپتی ہے، جن کی 95% جو لوگ ہیں ان کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم شادی کریں گے، ہم پی آر لے لیں گے، اس کے بعد ہم ڈائیورس دے دیں گے، اور ہوتا ہے، ہوا ہے۔ اور ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ایسا کام مت کیجئے، اب آپ بھی پکڑ میں آئیں گے، کیونکہ اب آپ کے لیے بہت سارے اقدامات جو ہیں ہر گورنمنٹ نے، ہر ملک نے جو ہے وہ نکالے ہیں۔ اور ایک اور اس کے علاوہ ایک اور بھی میں آپ کو شارٹ کٹ میں بتا دوں کہ بہت سارے ایسے مرد حضرات ہیں یو کے اندر اور یورپ کے اندر جو کہ ینگ لڑکیوں سے جا کے شادی کرتے ہیں آؤٹ آف کنٹری، اور ان کو بھی وہ اب پکڑ میں آئیں گے۔ کیسے آئیں گے پکڑ میں کہ اب ٹھیک ہے نکاح تو ہو جائے گا، نکاح شادی آپ تو کر لیں گے، لیکن جب وہ
چھوٹی ایج والی لڑکی جو ہے یا لڑکا جو ہے چھوٹی ایج کا اور عورت یہاں پہ بڑی ایج کی ہے، وہ جب ویزا لینے جائے گا تو اس کو ایسے ویزا نہیں ملے گا. اس کا پورا انٹرویو ہوگا ایک ہی ٹائم میں، دونوں کے انٹرویو ہوں گے، جو آؤٹ آف کنٹری میں ہے جو ان کنٹری ہے، دونوں کے ایک ساتھ امبیسی سے انٹرویو ہوں گے. وہاں پہ جو ویزا آفیسر ہے وہ کال ملائے گا لڑکی کو یا لڑکے کو، سامنے بٹھایا ہوگا جو امبیسی میں ہوگا، دوسرے کو کال ملا کے اس سے باتیں پوچھی جائیں گی کہ بھائی تمہاری ایج یہ ہے، اس کی ایج یہ ہے، تو یہ ماجرا کیا ہے. وہاں سے رزلٹ نکلے گا، ویزا دینا ہوا تو وہ ویزا دے گا، ویزا آفیسر نہیں دینا ہوا تو وہ کہے گا نہیں جی ہم آپ کو ویزا نہیں دیں گے. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ امبیسی کے چکر کاٹیں گے، ویزا آپ کو نہیں ملے گا. تو مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی، اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہوگا کہ کیا آپ نے کرنا ہے اور پیرنٹس کو کیا کرنا ہے. اور پیرنٹس کو مطلب میں نے بار بار کہا ہے کہ میں بہت شارٹ کٹ میں یہ باتیں کر رہا ہوں، اور پیرنٹس کو اب چاہیے کیا کہ اس کا ویڈیو بنانے کا جو مطلب تھا وہ یہی تھا کہ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ جب وہ شادی کرنے لگیں تو بہت سوچ سمجھ کے کیا کریں. بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ نہیں بھی ہوتا، تو ان لوگوں کے لیے بھی ایک جو ہے ان کو سوچنا پڑے گا جو یہ لالچ رکھتے ہیں جی وہاں جا کے ہم جو ہے وہ پی آر لے لیں گے اور یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے. تو لہٰذا اب وہ پہلے والا سسٹم جو چلتا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. امید ہے کہ میری ویڈیو پسند ہے، اسے پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.